إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اللہ واحد لا شریک لہ کے لیے، جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کے تمام نبی اور رسول جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر منمانی، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت اور اپنی آرزو کے مطابق ہم اور آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اسلام کا مطلب ہے انقیاد، اسلام کا مطلب ہے تسلیم، اسلام کا مطلب ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، خود کو اسلام کے، اللہ کے دین اور شریعت کے حوالے کر دینا۔ اگر ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو اس دین کے حوالے کر دیا تو ہماری منمانی اب نہیں رہی، ہماری مرضی اب نہیں رہی، ہماری آرزو اور چاہت نہیں رہی کہ ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اور آپ اپنی مرضی کے مطابق دینی مسائل کے اندر، دینی امور کے اندر کام کرنے لگ جائیں تو ہم صحیح طور پر مسلمان گویا کہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی منمانی کی ہے۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار بنا لے، دین اور شریعت پر چلنے والا بنا لے، دین اور شریعت جس طرح سے ہم سے چاہتے ہیں اس طرح سے عمل کرنے والا بنا لے۔ اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، اسلامی اصول اور ضابطے کے خلاف کوئی مسلمان جا کر کے کوئی کام کرے، یہ اسلام میں قبول نہیں ہے۔ جو چیزیں اسلام کی ہیں وہ ساری باتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے پہنچا دی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی، چاہے عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، متقی اور پرہیزگار ہو یا سڑک پر چلنے والا عام آدمی ہو، کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات دین کے حوالے سے اگر بیان کرے گا تو فوراً اس سے یہ پوچھا جائے گا آپ کی یہ بات شریعت کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس سے پرکھا جائے گا، شریعت کے اصول اور ضابطوں پہ رکھ کر کے اسے تولا جائے گا۔ اگر وہ بات شریعت کے مطابق ہوگی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، ورنہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی تھی، تب جا کر کے آپ کوئی گفتگو کیا کرتے تھے۔ دینی امور کے اندر، دینی مسائل کے اندر اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اسے رک جاؤ۔ یہاں ہمیں اس کی حکمت جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وہیں پر وہ کام کر لینا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ ہمیں اس چیز سے فوری طور پر رک جانا ہے جس چیز سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ یہ زیادہ ضروری ہے، چھ جائے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ حکمت جبکہ بہت ساری جگہوں پہ بتایا گیا ہے، اس کی وجوہات بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں حکمت کے بارے میں نہیں پتہ ہے کیونکہ اس کی تفصیل یا اس کی تشریح ہمارے پاس نہیں آئی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن دیا گیا ہوں اور قرآن جیسی کچھ اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے۔ وہ ہے حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جو بولا ہے، آپ نے جو کیا ہے، آپ نے جسے کرنے کے لیے کہا ہے، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے، آپ اس پر خاموش رہے ہیں۔ یہ ساری حدیثیں ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں چلتے پھرتے استعمال ہوتے رہتی ہیں، اور ان سب کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانا، اس کو عمل میں لانا، دراصل یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے مطلوب ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر چل کر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی اس کے بارے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے ان اصول اور ضابطے جو ہم نے بتا دیے ہیں، شریعت کے ان قواعد کو، شریعت کے ان بنیادوں کو جو سکھا اور بتا دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی چیز لے کر کے دین محمدی میں لا کر داخل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی چیز بدعت ہے۔ یہ نئی ایجاد ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ چیز مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے اس چیز کو لوٹا دیا جائے گا، اسے واپس کر دیا جائے گا۔ آج کے اس خطبے میں جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ چند ایک اصول اور ضابطوں کو ذکر کرنا ہے، جن اصول اور ضابطوں کو ہماری زندگی میں جس کے بارے میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اور آپ دین کے معاملے میں حساس نہیں ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں تھوڑے کمزور پڑتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی کہیں بھی کوئی بات سنتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوٹیوب کے زمانے میں، آج کا سوشل میڈیا کے زمانے میں، واٹس ایپ کے اندر بے شمار میسیجز، رسائل ایسے آتے ہیں جو خرافات پر مبنی ہوتے ہیں، جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا۔ لوگوں نے بیان کیا، لوگوں نے سنا، اس کو یہاں سے وہاں فارورڈ کر دیا، اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہل کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ، ناسمجھی کی بنیاد پہ، کم علمی کی بنیاد پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عمل تو چھوڑیے اس کو اوروں تک بھی فارورڈ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دین کی بڑی پیاری بات ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ دین کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ مسلمانوں، ایک شریعت میں ایک قاعدہ بیان کیا۔ قاعدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ اصول ہے کہ اے ایمان والو، کوئی آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں جانو، اس کو پرکھو، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ خبر جو بیان کی جا رہی ہے، جو میرے میسج پہ آیا ہے، میرے واٹس ایپ پہ آیا ہے، یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کے بارے میں جانکاری لو۔ کیونکہ اگر بغیر جانکاری کے آپ نے اسے شیئر کر دیا، آپ نے دوسروں تک پہنچا دیا، تو پھر آپ بھی اس کے جرم میں شریک ہو جائیں گے جس مجرم نے اسے شیئر کر کے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ نے دوسروں تک پہنچا دیا ہے، آپ اس جرم میں شریک ہو گئے، اس گناہ میں شریک ہو گئے جو بغیر کسی علم کے اللہ یا اس کے رسول پر جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر کوئی جھوٹی بات کہی
اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس طرح ہم آپس میں جھوٹ بول دیتے ہیں نا، یہ معمولی بات ہے، یہ ہلکی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا کہیں بڑا گناہ ہے، ویسے بھی جھوٹ بولنا کوئی کبیرہ گناہ ہے، مگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے طور پر تعلیم دی ہے، بتایا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ ہم نبی پر جھوٹ بول کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علامہ منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ جس نے جھوٹی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھی اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام منذری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کئی ایک صحابہ کرام سے آئی ہوئی ہے، یعنی یہ روایت بہت سارے صحابہ کرام نے کی ہیں، اور بہت ساری صحیح حدیثوں میں، بہت ساری صحیح کتابوں کے اندر، بہت ساری مسانید کے اندر، اور بہت سارے دوسرے اور کتابوں کے اندر، حدیث کتابوں کے اندر یہ حدیثیں آئی ہوئی، یہ حدیث آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ تواتر تک یہ حدیث پہنچ گئی۔ تواتر کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کر دیا ہے، اتنا زیادہ روایت کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو یہ حدیث پتہ ہوگی۔ ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا۔ آج کا خطبہ اسی سے متعلق ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جو معروف ہیں قصے بیان کرنے میں، کہانیاں بیان کرنے میں، منامات اور کرامات بیان کرنے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، قرآن مجید قصوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، کہانیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیے، بہت سارے قصے کہانیاں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، مگر یہ سارے قصے، ساری کہانیاں صحیح ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، بالکل صحیح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے قصوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ بہت پیارا طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا، لوگوں کو تعلیم دینے کا، بتانے کا، مگر ان قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کچھ لوگوں نے اپنی منمانی قصے اور کہانیوں کو گڑھا ہے، اپنی مرضی کے مطابق دین کے اندر نئی چیزیں بنائی ہیں، اور اس کی نسبت کر دی ہے اللہ کی جانب، اس کی نسبت کر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تاکہ لوگ جو سننے والے ہیں انہیں لگے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہ اوتھینٹک بات ہے، لوگ اسے قبول کر لیں۔ اس لیے لوگوں نے سہارا لیا اللہ کا، لوگوں نے سہارا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جھوٹی باتوں کو قصے اور کہانیوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پروس دیا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کہا حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت کی ہے کہ میں نے یہ بات خواب میں دیکھی ہے کہ میں ایسا ایسا کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا ہے، میں اٹھا ہوں، صبح بیدار ہوا ہوں، میں نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں کبھی سنی ہیں آپ نے کہ نہیں سنی؟ کہیں پرچے آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ہمارے ملکوں میں جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے، پرچے بانٹتے ہیں لوگ، آج خواب میں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ دراصل یہ ہلکے میں اسے مت لیں، یہ دین کا معاملہ ہے، اور دین کے معاملے میں لوگوں نے اپنے دل کو بنیاد بنایا کہ میرے دل نے اللہ سے گفتگو کی ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ لوگوں نے یہ سہارا لیا دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو مکمل طریقے سے جھوٹی بنیادیں تھیں، جو کذب کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر ان سارے معاملات کو رکھا گیا ہے۔ لوگوں نے اسے لے کر کے عوام کے سامنے بیان کیا، اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ میرے دل نے یہ روایت کی ہے، میرے دل نے یہ کہا کہ میرے رب نے یہ بات بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بنیادوں کو بنا کر کے لوگوں کے سامنے باتوں کو رکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ جو بات بیان کی جاتی ہے، اس طرح کے قصے اور کہانیاں جو لوگوں کو پروسے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم کیسے رد کریں اس کو، کیسے لوگوں کے سامنے؟ عام آدمی اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، اسے قبول کر لیتا، پرچی لیا، پڑھا، جیب میں ڈال لیا، گھر میں، یہاں تک لوگ نیچے لکھ دیتے ہیں ملاحظے کے طور پہ، ایک نوٹس کے طور پہ، کہ اگر کسی نے پھاڑ دیا اسے
تو اس کا بچہ مر جائے گا، اس کی بیوی مر جائے گی، اس کا مال تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اس کی آنکھ نہ جانے کیسی کیسے واہیات اور خرافات اس کے نیچے لکھے ہوتے ہیں. عام آدمی سمجھتا نہیں ہے. وہ بیچارہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو موڑے گا، جیب میں رکھ لے گا، یا لے جا کر کہیں گھر کے کسی اوپر جزدان میں بند کر کے رکھ دے گا تاکہ کسی بچے کی نظر نہ پڑے اور وہ کہیں نہ پھاڑ دے اس کو اور تباہی ہمارے گھر کے اندر آ جائے. یہ بدعقیدہ لوگ آج کل ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو کر کے ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ قصے اور کہانیاں بیان کر کے جس کی بنیاد کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر. انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق دین کی یہ باتیں گڑھی ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس کا رد ہم کیسے کریں؟ آئیے، سب سے پہلی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم شرعی قائم ہے کس بات پر؟ قرآن مجید پر. علم شرعی قائم ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر. علم شرعی قائم ہے علماء کرام کے اجماع پر اور قیاس پر. یہ علم شرعی کے بنیادی اصول ہیں کہ جس پر علم دین قائم ہے. اس کے علاوہ علم شرعی کا کوئی اور منبع نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں سے علم کو لیا جائے. قرآن اور حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنے ذہنوں سے علم لیا، لوگوں نے اپنے دلوں سے علم لیا، اپنے دماغ سے علم لیا، اپنی فکر اور اپنی رائے سے علم لیا، پھر بھولی بھالی عوام کو لوگوں نے گمراہ کیا. جبکہ علم شرعی کی اصل بنیاد قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. یہاں سے جا کر کے علم کو لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اس بات کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے جو ابھی میں نے کہا کہ لوگوں نے اپنے دلوں سے گفتگو کی، کہ ان کے دل نے اللہ سے گفتگو کی، اللہ نے نبی سے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر بیان کر دیا. ان ساری باتوں کا تعلق علم دین سے ہے ہی نہیں، نہ تو قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ ہی علماء کرام کے اجماع سے ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی قیاس ہو رہا ہے، نہ ہی کسی طرح کا قیاس ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں پر یہ بات صحیح طور پر کی جا رہی ہے. اس لیے اس بات کو باطل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہہ دینا کہ علم شرعی کی بنیاد اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو رد کر دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے اس کا رد کرنے کا طریقہ کہ شریعت نے، دین نے سند بیان کیا ہے. سند یعنی ہم نے حدیث، جو لوگ تھوڑے بہت بھی حدیث کے معلومات رکھنے والے طلبہ ہوں گے یا لوگ ہوں گے جنہوں نے حدیث کو پڑھا ہوگا، جانتے ہیں کہ آج سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں حدیث کے بیان کرنے والے، ان سب کے نام کو، ان کی سندوں کو، ان کا پورا بایو ڈیٹا آج تک محفوظ کیا گیا ہے. دین نے اس کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے. میں نے اگر ایک حدیث بیان کی تو میں کہوں گا میں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا ہے، اس نے اس سے سنا، اس سے سنا، یہاں تک کہ فلاں صحابی کا نام آئے گا اور پھر صحابی کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ جو سند ہے، سلسلہ، جس کے اندر بہت سارے صحابہ ملیں گے، جس کے اندر تابعین ملیں گے، تبع تابعین ملیں گے، ائمہ کرام ملیں گے، ان کے بعد آنے والے علماء ملیں گے. یہ سارا کچھ ایسے ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ آپ نے کس کا بھی نام لے لیا اور بیان کر دیا. یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں، ایک ایک نام محفوظ ہے، اور نام ہی نہیں، پورا بایو ڈاٹا موجود ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے. حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، کیوں؟ یہ راویوں کی بنیاد پر، روایت کرنے والوں کی بنیاد پر، اس کے اندر کمیوں کی بنیاد پر حدیثوں کو ضعیف کیا جاتا ہے، موضوع بیان کیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے اندر بیان کرنے والے لوگ صحیح نہیں ہوں گے ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. حدیث ایسے ہی حدیث نہیں کہلاتی کہ آنے والا کوئی بھی آدمی بیان کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اور ہم اسے قبول کر لیں، جب تک کہ اس کے سند کو مکمل طریقے سے دیکھا نہ جائے. سند کے بارے میں آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے، ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے یہ دین ہے، علم کا تعلق دین سے ہے، اس لیے ضروری ہے فانظروا عمن تاخذونہ، اس لیے تمہارے لیے اے لوگوں ضروری ہے کہ تم یہ علم کس سے لے رہے ہو، کس سے سیکھ رہے ہو. یہ جانو پہلے کہ یہ جو حدیث کے راوی ہیں، روات ہیں، روایت کرنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، تم نے کس سے لیا ہے، وہ صحیح بات بیان کر رہا ہے کہ نہیں، اور معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے، لوگوں نے اسے قبول کیا ہے کہ نہیں، لوگوں نے رد تو نہیں کر دیا. بہت سارے راوی آپ کو ملیں گے جنہیں علماء نے کہا یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ وہم کا شکار ہے، یہ بھولنے کا شکار ہے،
یہ بھول جاتا ہے بیان کر کے کبھی کبھی، تو ایسے لوگوں کی روایتوں کو علماء نے رد کر دیا ہے، نہیں لیا ہے، تاکہ حدیثوں کو محفوظ رکھا جائے، اس دین کو محفوظ رکھا جائے، تاکہ کوئی بھی ہم میں سے آدمی کھڑا نہ ہو اور یہ کہے میرے دل نے یہ روایت کی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ لوگوں یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ ایسے لوگ اگر معاشرے کے اندر آئیں اور اس طرح کی گفتگو کریں تو ان سے پوچھو یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے، کہاں سے یہ چیز آئی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ شروع ہو گیا تھا، وہاں بھی فتنے وجود میں آئے تھے اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے جو بہت ساری روایتیں گڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ قرآن کی فضیلت میں بے شمار روایتوں کو عوام کے سامنے رکھا گیا، لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور بھی نہ جانے کیسے فضائل اور مناقب میں بہت ساری روایتوں کو گڑھا گیا، یہاں تک کہ لوگ جب کوئی بات بیان کرتے تو صحابہ کرام آ کر کہتے تھے کہ اس آدمی کا نام بتاؤ جہاں سے تم نے یہ بات لی ہے، تم حدیث کی سند بیان کرو، اگر تم یہ بات کہتے ہو تو اس کی سند کیا ہے ہمیں بتاؤ۔ لوگ وہاں پر پکڑ لیے جاتے تھے، لوگوں کی تحقیق ہو جایا کرتی تھی کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو یہ دوسری اہم بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سند کا خیال کریں، سند جو حدیث کی روایت کے اسناد آتے ہیں، جو راوی حدیث ہیں، روات حدیث ہیں، ان کے بارے میں جانکاری رکھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ جانیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، تاکہ ہر ایرو غیرو آ کر کے کوئی بھی کوئی بات نہ کہہ دے اور ہم اسے تسلیم نہ کر لیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب اور کرامات اور منامات اور نہ جانے ہم نے دیکھا سنا، ہمارے بیداری میں، شعوری میں، لاشعوری میں، سوئے ہوئے حالت میں کوئی بھی فرشتہ آ کر کے ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈال رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، رسول نے پیغام دیا ہے، اٹھو لوگوں کو، امت کو بیدار کرو، ہم اگر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ جب نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہے حج کا موقع ہے، اور وہ عرفات کا میدان ہے، اور وہ جبل رحمت کی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے سارے صحابہ کرام کے سامنے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں، اے صحابہ یہ بتاؤ کیا تم نے ہم سے ساری باتیں نہیں سیکھ لی ہیں جو اللہ نے مجھے تعلیم دی تھی، بتایا تھا؟ اے صحابہ کیا میں نے تم کو پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ یہ آیت اترتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے اس اسلام کو، دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی خواب کی ضرورت نہیں ہے، کسی کرامات کی ضرورت نہیں ہے، کسی منامات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو اور یہ کہے دین میں یہ چیز باقی رہ گئی تھی جس کی تبلیغ کا کام میرے ذمہ ہے، جس کی تبلیغ کا کام فلاں کے ذمہ ہے، دین میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، دین مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب دین مکمل ہے تو دین کے اندر اب کوئی بات نئی اگر ایجاد کی جائے گی تو اسے بدعت کہا جائے گا، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے تو اس آیت کی تکذیب لازم آئے گی، ہم گویا کہ اس آیت کو جھٹلانے والے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں، جو دلوں کی کہانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں خواب اور کرامات کو، منامات کو، کرامات اور خواب ایسے بہت سے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، جو سچے خواب ہیں، اس کی تعبیر سچی، سچے خواب ہیں۔ ایسے کرامات ہیں بہت سے جو سچے اور صحیح ہیں، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، مگر آج کا آدمی اٹھ کر کے اگر بیان کرے جس کا تعلق نہ دین سے ہے نہ شریعت سے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں کرامات کا، ہم کرامت کے انکار منکر نہیں ہیں، ہم خواب کے منکر نہیں ہیں، مگر جو خرافات کے نام پر لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں خواب، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر رد کیسے کیا جائے، جو اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور کہا ہے، ہم کو بیان کیا گیا، ہم اس بات کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ چوتھی بات اس کے رد کے لیے اتباع ہوا ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ یہ ہمارے دل نے خواہش کو ظاہر کیا،
ہم نے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیا تاکہ لوگ ہماری بات کو سن لیں۔ اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی، جبکہ سنت مطہرہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑی ہے، جس سے روشنی حاصل کرنا ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم مسئلہ ہے کہ آپ کی زندگی سے اپنی زندگی کے اندر روشنی حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ انما يتبعون اهواءهم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کو قبول نہ کریں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، تو آپ جان لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اپنے نفس کی پیروی کی ہے۔ کہا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے خواہش کی پیروی کر دی، جبکہ وضاحت اس کے سامنے ہے، ہدایت اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود اپنے نفس کی پیروی کی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو خواہشات کی پیروی کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور پھر اسی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے خواب کو، اپنے کرامات کو عوام کے سامنے بیان کیا، عوام کو گمراہ کیا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے علم غیب کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ علم غیب کا دعویٰ، علم غیب کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ لا یعلمہ الا ہو، غیب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے ان رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہی کے ذریعے آگاہ کر دیتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں، ورنہ رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین انہیں بتائے نہ۔ اور اگر غیب کے بارے میں کسی کو بتا دیا جائے تو غیب رہے گا ہی نہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے چھپایا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن اگر بتا دیا گیا تو غیب نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین بعض رسولوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جانتا ہے، اور اپنے غیب پر اللہ رب العالمین کسی کو خبردار نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے چنا ہوا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کر لے کہ فلاں کل پرسوں 10 دن کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے بچے کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بچہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ سارے غیب کے دعوے ہیں جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ چھٹی اور آخری بات یہ ہے التقول علی اللہ بغیر علم، اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات منسوب کرنا، اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات باندھنا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے روایت کیا ہے۔ کتنے بڑے متقی ہو گئے آپ، کتنے بڑے اللہ والے ہو گئے آپ، اتنے بڑے آپ نبی اور رسول کے درجے پر پہنچ گئے کہ اللہ رب العالمین آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ تو ڈائریکٹ اپنے نبیوں سے گفتگو نہیں کرتا، وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ اتر آیا ہے، آپ کے اندر اللہ سرایت کر گیا ہے۔ یہ حلول کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ انتہائی فاسد عقیدہ ہے، انتہائی برا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے اندر یا کسی ذات کے اندر، کسی مخلوق کے اندر حلول کر جائے۔ یہ بہت ہی بڑا فاسد عقیدہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اللہ آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا، اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ کہیں نہیں جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارے گھر میں اللہ آ رہا ہے، ہمارے باطن میں، ہمارے داخل میں اللہ آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ پر بہت بڑا ظلم ہے، اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین پر کوئی جھوٹی بات کہہ دے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ کے رب العالمین پر کوئی ایسی بات کہہ دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر کہیں ایسے لوگ پائے جائیں جو اپنے دلوں کے احوال کو اللہ سے جوڑتے ہوئے، اس کے نبی سے جوڑتے ہوئے اور علم کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ تک، ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہمارے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت، ان سے بچنے کی ضرورت، ان سے علم نہ لیا جائے، ان سے باتوں کو نہ لیا جائے، ان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے،
بلکہ ان کی تحقیق کر لی جائے، جان لیا جائے کہ یہ بات جو بیان کر رہا ہے صحیح نہیں صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو یقینی طور پر قرآن و حدیث کے موافق ہوگا تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہوگا اسے رد کر دیا جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عمل کی حفاظت فرمائے. اللہ سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے دے. اللہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل غزہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی پریشان ہیں ان کو دور کر دے پریشانیوں سے. اے اللہ ان کو قرض سے نجات دے دے. اے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صحیح طریقہ دے دے، ایمان پر چلنے والا بنا دے، اسلام کا پابند بنا دے. اس ملک کی حفاظت فرما لے، اس ملک کے امیر کی حفاظت فرما لے. اے اللہ اس ملک کے اندر کوئی خرابی ہے تو اسے دور فرما دے. اے اللہ اچھائی ہے تو مزید اچھائیوں میں اضافہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.